أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون متقین اور پرہیزگار وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 3 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اور اسی آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، سورۃ البقرہ کی اس سے پہلے کی 2 آیات آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی اور جو آیت نمبر 3 ہے اس کی روشنی میں آپ کے سامنے یہ بات واضح کی گئی تھی کہ یہ جو قرآن کریم ہے، یہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور یہ قرآن کریم صرف متقین اور پرہیزگار لوگوں کو ہی فائدہ دے سکتی ہے۔ اس کتاب سے ہدایت انہی لوگوں کو ملے گی جو متقین اور پرہیزگار لوگ ہیں۔ متقین اور پرہیزگار لوگوں کے تعلق سے ان کا جو ڈیفینیشن ہے، کچھ باتیں ہم نے کل آپ کے سامنے بیان کی تھی، لیکن جو اگلی آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 3 جو آیت تلاوت کی گئی ہے، اس میں بھی اور اس کے بعد کی آیت کریمہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین، متقین، پرہیزگار لوگوں کی صفت بیان کی ہے۔ جو لوگ متقین ہیں، جو لوگ پرہیزگار ہیں، ان کی پہلی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان کی کہ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان کا مطلب ہوتا ہے زبان سے کسی چیز کا اقرار کرنا اور اسی چیز کا اپنے دل کے اندر مکمل یقین کرنا اور دل سے اس چیز کی تصدیق کرنا، اور اس ایمان کے جو تقاضے ہیں اپنے اعضاء اور جوارح سے ان تقاضوں کو پورا کرنا، ایمان اسی کو کہا جاتا ہے۔ یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ مومنین، متقین اور پرہیزگار لوگ جو اس قرآن کریم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جن لوگوں کو اس قرآن کریم سے ہدایت مل سکتی ہے، ان لوگوں کی پہلی صفت یہ ہے ایمان کی، اور تقویٰ کی پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی غیب پر ایمان رکھے۔ غیب پر ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ بغیر دیکھے ایمان لانا، اور یہ 6 چیزیں ہیں جن کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان، دوسرا اس کے فرشتوں پر ایمان، تیسرا اس کی کتابوں پر ایمان، چوتھا اس کے رسولوں پر ایمان، اور 5واں قیامت کے دن پر ایمان، اور 6ٹھا مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے، اس کے اوپر بھی ایمان رکھنا ہے۔ اگر ان چیزوں میں سے یعنی 6ٹھا تقدیر جو ہوتی ہے انسان کے ساتھ اچھی یا بری، اس کے اوپر ایمان رکھنا، تو یہ جو 6 چیزیں ہیں، ان 6 چیزوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اس میں سے اگر کسی ایک چیز کے اوپر بھی بندہ ایمان نہیں رکھتا ہے، وہ آدمی پھر مومن نہیں ہوگا بلکہ کافر ہو جائے گا۔ یاد رکھیے، امام ابو جعفر الرازی نے امام ابو عالیہ کے قول کو نقل کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان رکھتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ پر ایمان رکھنا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان رکھنا، اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھنا، اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھنا، جنت اور جہنم پر بھی ایمان رکھنا، اور کل مرنے کے بعد جنت اور جہنم کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار بھی ہونے والا ہے، اس پر بھی ایمان رکھنا، موت کے بعد اللہ کے بارگاہ میں پہنچنا ہے، اس پر بھی ایمان رکھنا۔ یہ سب ایمان بالغیب ہے جس کے اوپر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ معزز سامعین کرام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم لوگوں نے نہیں دیکھا ہے، لیکن بہت سارے لوگوں نے جو صحابہ کرام ہیں ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ تو جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہے، وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، یہ بھی غیب پر ایمان رکھنا ہے، اور یہ بہت ہی افضل ترین ایمان ہے۔ امام سعید ابن منصور رحمہ اللہ اپنی سنن کے اندر نقل کرتے ہیں عبد الرحمن بن یزید سے، اور اسی روایت کو امام حاکم نے اپنی کتاب المستدرک علی الصحیحین کے اندر بھی نقل کیا ہے، کتاب التفسیر میں، اور اسی روایت کو دوسرے مفسرین اور محدثین نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر روایت کیا ہے۔ عبد الرحمن بن یزید کہتے ہیں کہ ہم لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک جماعت کے ساتھ بیٹھے تھے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی تھے، کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان کا تذکرہ شروع ہو گیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایمان ایسا تھا، ان لوگوں نے اس طرح سے اسلام کے لیے کیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ان کا معاملہ بالکل واضح ہے،
لیکن کسی بھی مومن کا سب سے افضل ایمان جو ہوتا ہے وہ ایمان بالغیب ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے یہی آیت کریمہ تلاوت کی، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ ایمان والے وہ لوگ ہیں، متقی اور پرہیزگار وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ تو دیکھیے غیب پر ایمان، بالکل اسی معنی کی ایک اور روایت ہے جس روایت کو امام احمد بن حنبل اپنی مسند کے اندر نقل کرتے ہیں اور امام الدارمی اپنی سنن کے اندر نقل کرتے ہیں۔ ابن محیرث یہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو جمعہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث سنائیے جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت پیاری حدیث تم لوگوں کو سنانے والا ہوں۔ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے۔ کھانا کھانے سے فراغت کے بعد ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم سے بھی بہتر کوئی ہو سکتے ہیں؟ ہم آپ کے ساتھ ایمان لائے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے آپ کے ساتھ جہاد بھی کرتے ہیں، دین اسلام کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، کیا ہم سے بھی بہتر کوئی ہو سکتا ہے یا کوئی جماعت ہو سکتی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں بالکل، وہ لوگ جو ابھی موجود نہیں ہیں، اس روئے زمین سے ہمارے چلے جانے کے بعد آئیں گے، لیکن ان کو معلوم ہوا کہ ان کے ایک رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو بغیر دیکھے میرے اوپر جو لوگ ایمان لانے والے ہوں گے یقینی طور پر ان کا ایمان بہت افضل ہوگا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جو ایمان بالغیب ہے یہ بہت اہم ترین چیز ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین اور پرہیزگار لوگوں کی صفات میں سب سے پہلے ایمان بالغیب کا تذکرہ کیا اور کہا کہ وہ لوگ جو اس قرآن کریم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جن لوگوں کو اس قرآن کریم سے ہدایت مل سکتی ہے، وہ متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں، اور ان لوگوں میں پہلی صفت یہ ہوگی کہ وہ لوگ غیب پر ایمان رکھنے والے ہوں گے، اور اس کے بعد وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نمازوں کو قائم کرنے والے ہوں گے۔ دیکھیے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ کا مطلب یہ ہے کہ نمازوں کو ان کے آداب اور ان کے شروط کے ساتھ قائم کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ نماز صرف پڑھنا نہیں بلکہ نماز پڑھنے کے وقت جو اس کے تمام شرائط ہیں ان تمام چیزوں کا لحاظ کرنا۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نماز کا وقت ہوتے ہی نماز کے لیے بالکل ایکٹیو ہو جانا، ریڈی ہو جانا، تیار ہو جانا۔ طہارت اگر نہیں ہے تو طہارت حاصل کرنا۔ اس کے بعد مسلمانوں کی مسجد میں جا کر کے باجماعت نماز ادا کرنا، اور یہ کام پانچوں وقت ادا کرنا، اسی کو کہتے ہیں نمازوں کو قائم کرنا۔ جب نماز پڑھنا تو نماز میں کمپلیٹ خشوع خضوع ہونا چاہیے۔ جب نماز پڑھنا چاہیے تو نماز کی جو حرکات ہیں، حیات ہیں، وہ بالکل اسی طرح سے ہونی چاہیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے سکھلایا ہے ویسے ہی نماز ہونی چاہیے، تب جا کر کے نماز قائم کرنا ہوگا۔ نماز میں تلاوت اچھی ہونی چاہیے۔ نماز میں جب تشہد ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا چاہیے، اپنے لیے دعا کرنا چاہیے، اسی کو نماز قائم کرنا کہتے ہیں، اور باجماعت نماز قائم کرنا۔ یاد رکھیے اگر کوئی آدمی صرف نماز پڑھتا ہے اللہ کی نظر میں اس کی کوئی ویلیویشن نہیں۔ نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیا، کبھی کسی کام میں مشغول ہے تو لیٹ سیٹ کر کے پڑھ لیا، ابھی اپنے بزنس و کاروبار میں پڑھے ہوئے ہیں تو ظہر کو عصر میں پڑھ لیا، عصر کو مغرب میں پڑھ لیا، یا عشاء کو بعد میں پڑھ لیا۔ نہیں، نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ان کی مسجد میں آوے اور نماز کے پورے شرائط کو مکمل کرتے ہوئے نماز میں جب کھڑا ہو تو بالکل اس انداز میں کھڑا ہو جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر کے نماز سکھلایا ہے، اور دل کے اندر پوری طرح سے خشوع اور خضوع ہونا چاہیے، اللہ کے بارگاہ میں اس طرح سے کھڑے ہونا چاہیے کہ گویا وہ خود اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہو سکتا ہے تو کم سے کم دل میں یہ خیال ضرور ہونا چاہیے کہ میرا رب مجھ کو ضرور دیکھ رہا ہے۔ ایسے نماز کو قائم کرنا۔ یاد رکھیے اگر نماز قائم نہیں کریں گے، متقین اور پرہیزگار آدمی ہونا تو بہت دور کی بات، ایمان اور اسلام کے صف سے بھی آدمی نکل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز کو قائم کرو اور مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی جو فجر کی نماز میں شامل نہیں ہوتے ہیں اپنی نیند کی وجہ سے، اور بعد میں 6 بجے کے بعد 7 بجے کے بعد 8 بجے کے بعد نماز پڑھتے ہیں، وہ لوگ نمازوں کو قائم کرنے والے نہیں ہیں۔ نمازوں کو قائم کرنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ مسلمانوں کی مسجد میں پہنچ کر کے نماز پڑھنا، اور جو ایسا نہیں کرتا ہے، نمازوں کو قائم نہیں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نمازوں کو قائم کرو ولا تکونوا من المشرکین، اور مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ امیر المومنین جب یہ خلیفہ بنے
تو اپنے تمام گورنروں کو، تمام حکام کو بہت ساری وصیتیں لکھ کر کے دی۔ ان وصیتوں میں سے پہلی وصیت یہ تھی کہ نمازوں کو وقت پر قائم کیا جائے، اور یاد رکھا جائے اس آدمی کے لیے اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے جو نمازوں کو چھوڑ دیتا ہے، نمازوں کو قائم نہیں کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے نمبر پر فردر کہا کہ متقین اور پرہیزگار وہ لوگ ہیں یقیمون الصلاۃ، جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ بہت اہم ترین بات ہے، ہم کو اپنی زندگی کا جائزہ لے لینے کی ضرورت ہے۔ 50، 55، 60، 70 سال کی زندگی کے لیے پتہ نہیں ہم کیا کیا کرنے کے لیے تیار ہیں، اپنے دین و ایمان کا سودا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یاد رکھیے اس سے پہلے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ متقین اور پرہیزگار لوگوں کی نشانی اور ان کی صفت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب میں ایک آخرت کا دن بھی ہے، مرنے کے بعد جہاں رب کے بارگاہ میں پہنچنا ہے، جہاں پر اپنے تمام عملوں کا حساب دینا ہے، اور اپنے عمل کے مطابق وہاں پر بدلہ ملنے والا ہے، اور جو بدلہ ملے گا وہ 25، 50، 60، 70 سال کی نہیں ہوگی بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ اگر جس نے اچھا کر لیا وہ تو کامیاب و کامران ہو گیا، لیکن اگر ایسا ہو گیا کہ ہم لوگوں نے اپنی زندگی میں اپنے نفس کا خیال رکھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو بھلا بیٹھے اور قیامت کے میدان میں پہنچ کر کے اگر ناکام ہو گئے تو یقین مانیے اس کے بعد کی جو زندگی ہے وہ بہت خراب اور بدترین زندگی ہے۔ اس کے بارے میں ہم کو ابھی سے سوچ لینا چاہیے۔ وہ کوئی 25، 50، 60، 70 سال کی زندگی نہیں ہوگی بلکہ ابد الآباد کی زندگی ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ اگر اچھا ہے تو ہمیشہ اچھائی میں ہوگا، اور اگر برا ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ معزز سامعین کرام، یہ دوسری شرط ہے، دوسری صفت ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور اس کے بعد اخیر میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اسی آیت کریمہ میں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور متقین اور پرہیزگار وہ لوگ ہیں کہ ہم نے جو کچھ ان کو عطا کیا ہے۔ رزقناہم، رزق یرزق کا مطلب ہوتا ہے عطا کرنا، حالانکہ رزق یرزق سے لوگ رزق بھی سمجھتے ہیں، لیکن اس کا جو اصل معنی اور مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب یہ جو رزق ہے یہ صرف مال و دولت کے لیے نہیں ہے یا کھانے پینے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ہر وہ چیز جو انسان کو، جو اپنے بندوں کو عطا کیا ہے، جس سے اس کی جسمانی اور روحانی نشو و نما ہوتی ہے، وہ تمام چیزیں رزق کہلاتی ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو علم و ہنر سے نوازا ہے تو اس آدمی کے لیے ضروری ہے کہ اپنے علم و ہنر کو لوگوں کے درمیان عام کرے، خاص طور سے دینی علم کو لوگوں کے درمیان عام کرے، لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچائے، لوگوں کو علم سکھائے، یہ اس کے لیے ضروری ہے۔ یہ متقی اور پرہیزگار لوگوں کی صفت ہے۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو طاقت و قوت دیا ہے تو طاقت و قوت سے بھی اللہ کے دین کی مدد کرے، اللہ کے دین کی نصرت کرے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے کوشش کرے، اور جو طاقت دیا ہے اس کے لیے اس سے کمزوروں کی مدد کرے، کیونکہ یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی خرچ کرنا ہے۔ اور اگر مال و دولت دیا ہے تو اس کو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرے، جو زکوٰۃ ہے زکوٰۃ ادا کرے، جو نفلی صدقات ہے اس کو بھی ادا کرے، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پوری کرے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے کہیں پر ضرورت پڑ رہی ہے وہاں پر اپنے مال کو خرچ کرے۔ اسی کو کہتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور متقین اور پرہیزگار وہ لوگ ہیں کہ ان کو ہم نے جو عطا کیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں وہ خرچ کرتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، اس سلسلے میں اور بھی ابھی بہت ساری باتیں ہیں جو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے درس میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں ابھی ہمارے سامنے ہوئی ہیں یا جتنی باتیں ہم لوگ قرآن کریم کے احکام کے تعلق سے سنتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر ہم تمام کو غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا اللہ ہم کو بنائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا متبع اور پیروکار بنائے، صحابہ کرام کے اسوہ حسنہ پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔